آج کا ہمارا موضوع فضائل امت محمدیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اس امت کے کیا فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے کیا فضائل ہیں۔ قرآن کریم نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امت، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ نبیوں نے اس امت میں آنے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی ہیں، اور قرآن کریم اس کا شاہد ہے۔ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے فضائل خود ارشاد فرمائے۔ تو قرآن کریم سے سنیے تو قرآن کریم نے ارشاد فرماتا ہے هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں پسند فرمایا۔ امت کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے تمہیں مجتبی بنا دیا، پسندیدہ امت۔ یہ خطاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو ہے، یعنی جن لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سچے دل سے کلمہ پڑھا، سچے دل سے، یہ خطاب ان کو ہے۔ وہ سارے کے سارے اللہ کے پسندیدہ بن گئے۔ تو جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ سب رب کے پسندیدہ انسان بن گئے۔ یہ حقیقت بات ہے، بڑی بشارت ہے اس کی۔ اور پھر حضور نبی پاک علیہ السلام نے محبت بھرے الفاظ اس امت محمدیہ کے لیے ارشاد فرمائے، بہت ہی پیارے الفاظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ہزاروں امتیں پیدا فرمائیں، مگر ان میں سے تم میرا حصہ ہو۔ یعنی امتیں تو ہزاروں پیدا فرمائی، لیکن یہ جو میری امت ہے اس کو حضور نے فرمایا کہ ان میں سے تم میرا حصہ ہو۔ ہائے ہائے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم امتوں میں میرا حصہ ہو اور میں نبیوں میں تمہارا حصہ ہوں۔ تم امتوں میں میرا حصہ ہو اور میں نبیوں میں تمہارا حصہ ہوں۔ قربان جائیے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب خالق کائنات نے دلوں کو پیدا فرمایا، دلوں کو، تو سارے دلوں میں جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا وہ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ کا دل تھا۔ سب سے زیادہ جس دل کو رب نے پسند فرمایا وہ آمینہ کے لال کا دل تھا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اس کے بعد اللہ پاک نے دلوں پر نظر کی، توجہ فرمائی، تو جو پسند آیا انبیاء اور رسول کے بعد جو دل رب کو پسند آئے وہ مصطفیٰ کے صحابہ کے دل تھے۔ یعنی پہلے سرکار کے دل کو پسند فرمایا، پھر انبیاء رسولوں کے دلوں کو پسند فرمایا، ان کے بعد پوری کائنات کے اندر جن لوگوں کے دلوں کو پسند فرمایا وہ مصطفیٰ کریم کی نگاہ نبوت سے بننے والے مبارک صحابہ کی جماعت تھی، ان کے دلوں کو پسند فرمایا۔ قربان جائیے۔ اور یہ جو سنگت ہے یہ بغیر انتخاب کے نہیں ہوئی، یعنی یہ ان کو چنا گیا ہے۔ ہائے ہائے، یہ سنگت بغیر پسند کے نہیں ہوئی۔ اس امت کا فرد ہونا کیونکہ معمولی بات نہیں، بہت بڑا منصب ہے۔ یہ امت محمدیہ میں ہونا بہت بڑا منصب ہے۔ روز ازل دلوں کا سروے کیا گیا کہ یہ میرا جو محبوب رسول ہے اس کی امتی کون ہے، روز اول سے ہی انتخاب کر لیا گیا۔ خالق کائنات نے روز ازل سے کیا کیا، ان دلوں پر نشان لگائے کہ جن دلوں کو اپنے محبوب کی امت میں شامل فرمانا تھا۔ روز ازل، یعنی ابھی انسان کا وجود بنا ہی نہیں تو بننے سے پہلے ہی ان دلوں کو منتخب فرما لیا، اس پہ نشان لگا دیے کہ یہ میرے محبوب کی امت میں داخل ہوں گے۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ روز ازل سے ہی رب نے ہمارے دلوں پہ امت محمدیہ کا نشان لگا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ جب بھی تو ہم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک امتیں آئیں، لیکن رب نے ہمیں ان میں پیدا نہیں فرمایا کیونکہ ہمارے دلوں پہ نشان لگا تھا محمد مصطفیٰ کی امت میں داخل ہونے کا۔ یہاں سرکار پیدا ہوئے تو مصطفیٰ کریم کے پیدا ہونے کے بعد رب نے ہمیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ فیصلے روز اول سے ہو چکے ہیں۔ آئیے اب سابقہ کتب کے اندر
امت محمدیہ کے کیا فضائل ہیں۔ ابن جریر بہت بڑے مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ معتمد تفاسیر کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے تھے تو آپ کو تختی ملی، تورات تختی پر لکھی ہوئی تھی، تورات شریف۔ اور پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے وہ جب تختی کو کھولا ایک مضمون پڑھا، اور وہ مضمون فضائل امت محمدیہ پر مشتمل تھا۔ آئیے اس میں سے، حدیث تو بڑی طویل ہے، میں اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے جو فضائل اس تورات شریف میں لکھے تھے، جب ان کو پڑھا تو جس میں کچھ لوگوں کا تذکرہ تھا، امت محمدیہ کی کچھ لوگوں کی عظمت و شان کا بیان تھا، لوگوں کی منقبت، مقام و مرتبے کو ذکر کیا گیا تھا۔ وہ اس کو پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں نے ان تختیوں میں دیکھا کہ ان تختیوں میں ایک ایسی قوم کا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کا بڑا ہی مرتبہ اور مقام ہے۔ اور پھر کیا ہے مرتبہ مقام؟ فرماتے ہیں جب وہ رب کی بارگاہ میں عرض ہی کرتے ہیں، اللہ اس کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کو مردود نہیں کرتا، دھتکارتا نہیں، بلکہ وہ ایسی قوم ہے جب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ ان کی عرض کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ فلاں کو چھوڑ دے، فلاں کو رہائی عطا فرما، اللہ تعالیٰ اس کو آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ ہے مرتبہ اور مقام۔ یا اللہ جن لوگوں کو تو نے اتنا عظیم مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اے اللہ وہ امت میرے حوالے کر دے۔ جب دیکھا نا کہ ایسے ایسے شہباز ہیں، ہائے ہائے ہائے، ارے میں کہتا ہوں جب غوث پاک کا نام دیکھا ہوگا کیسی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں گی کہ آمنہ کے لال کے اندر حسنی حسینی سید بادشاہ ہے۔ جب اجمیر خواجہ خواجگاہ ہندن ولی کو دیکھا ہوگا، جب پاک پتن شریف والے بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھا ہوگا، جب لاہوری کے داتا علی حجویری کو دیکھا ہوگا، جب لال شہباز قلندر کو پڑھا ہوگا، اور جب کراچی کی آن، کراچی کی شان، میری مراد بولیں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہوگا، ایسی ایسی ہستیاں، ایسے ایسے مرتبے مقام، تو عرض کرتے کہ اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ ارشاد فرمایا تل کا امت احمد نانا موسیٰ، یہ امت تجھے نہیں مل سکتی، یہ امت میرے محبوب مصطفیٰ کی امت ہے۔ یہ تو ازل سے فیصلے ہو چکے، یہ تو ہم ان کو دے چکے، اب یہ ملے گی تو آمنہ کے لال ہی کو ملے گی، قربان جائیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختی کو پڑھا، اور جب آگے گئے ایک اور مضمون ملا، اس میں یہ لکھا تھا کہ اناجیلہم فی صدورہم، ان کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہیں۔ انجیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کر پڑھنے کے محتاج نہیں ہیں، سرکار کی امت والے دیکھ کر پڑھنے کے محتاج نہیں ہیں۔ رب نے ان کو ایسا حافظہ عطا کیا، پوری کائنات میں کسی امت کو رب نے ایسا حافظہ عطا نہیں کیا۔ فرمایا ساری امتوں کا یہ خاصہ نہیں کہ وہ اپنی کتاب زبانی پڑھ کر سنا دیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا تو پیغمبر اسلام پڑھتے تھے، یا خدا کے رسول پڑھتے تھے، یا نبی پڑھتے تھے، یا پھر ان کے اندر جو منتخب اولیاء اللہ ہوتے تھے وہ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ امت محمدیہ کا حال یہ ہے کہ امت محمدیہ کا ایک بچہ ایسا ہوگا کہ رب اس کے سینے کے اندر پورا قرآن اتار دے گا، سینے میں پورا قرآن اتار دے گا۔ چھوٹا سا نابالغ بچہ جب کھڑا ہو جائے گا تو 30 پارے شروع کرے گا، الحمد سے شروع کرے گا، ناس تک بڑھتا ہی جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ حال دیکھا، عرض کرتے کہ اللہ یہ امت میرے حوالے کر دے۔ جو کام نبیوں کا تھا، جو کام نبیوں کے نائبوں کا تھا، وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے اندر ایک عام بچے کا کہ وہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ یہ حال دیکھا جب موسیٰ علیہ السلام نے، آئے ہائے، تو جب مضمون پڑھا تو پھر وہی شوق مچلا، اے اللہ یہ امت میرے حوالے کر دے۔ پھر وہی حکم ملا کہ تل کا امت احمد،
یہ میرے محبوب کی امت ہے، اے موسیٰ یہ امت میں تجھے نہیں دے سکتا۔ پھر ورک آگے کیا، تورات کی تختی پڑھ رہے تھے اور پھر اس کے اندر یہ دیکھا کہ یہ ایک ایسی امت ہے حضور کی، ابھی نیکی کرتی نہیں، نیکی کا ارادہ کرتی ہے، جس کو ہم بولتے ہیں نیت کرنا، کرتی نہیں ارادہ کرتی ہے، اللہ ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے، اور جب ارادہ کر کے نیکی کر لیتی ہے تو پھر 10 سے لے کر 700 گنا اجر اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی بات ہے خدا کی قسم۔ تو پھر جب یہ دیکھا کہ نیکی کرے نا تب بھی اجر ملے، کرے تو 700 گنا بڑھ جائے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ یہ امت میرے حوالے کرتے ہیں۔ پھر وہی حکم، تل کا امت احمد، اے موسیٰ تجھے کیسے دوں، یہ تو روز ازل سے فیصلے ہو چکے، یہ تو اپنے محبوب کو عطا کر چکا۔ فرمایا یہ میرے محبوب کی امت ہے، قربان جائیے۔ پھر تورات کی تختی پڑھی تو پھر لکھا یہ وہ امت ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی ہے۔ یہ وہ کام تھا جو انبیاء نے کیا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ فرمایا زبان کٹتی ہے تو ان کی کٹ جائے گی، لیکن حق بولنے سے ان کی زبان اندر نہ رہے گی، بولے گی تو منہ سے حق ہی نکالے گی۔ یہ امت محمدیہ کی بات ہے۔ فرمایا یہ ایسی قوم ہے جو برائی کو مٹا دے گی اور اچھائی کو پھیلا دے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا، اور پھر یہ لکھا تھا یہ امت جاہلیت کے نظام کے خلاف بغاوت کرے گی، یہ امت گندے عقیدوں کے خلاف بغاوت کرے گی، وہ ان گندے عقیدوں کے خلاف جان ہتھیلی پہ رکھ کر باہر نکلے گی۔ حقیقت بات ہے، امام احمد بن حنبل نے ان کے زمانے میں 3 بادشاہوں نے ٹکر لی تھی، اور ایک نے تو 80 کوڑے مارے تھے آپ کو، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ 80 کوڑے اگر کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی چیخنا شروع ہو جاتا، یعنی یہ حال ہے۔ لیکن حق بولنے سے نہیں رکے، ہاں ہاں کوڑے کھانا برداشت کر لیے، لیکن حق بولنے سے زبان ان کی نہ رک سکی۔ اور یہ تورات کے اندر پہلے ہی تھا، یہ زبان تو کٹ جانے کو تو دیکھتا ہی نہیں، بولتے وہی ہیں جو حق ہوتا ہے، قربان جائیے۔ پھر جب یہ ساری باتیں دیکھی پھر شوق مچلا، پھر عرض کی اللہ یہ امت میرے حوالے کر دے۔ پھر وہی جواب، تل کا امت احمد، موسیٰ یہ امت تیرے حوالے کروں تو کیسے کروں، یہ میرے محبوب مصطفیٰ کی امت ہے، یہ میں تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ قربان جائیے، موسیٰ علیہ السلام جو ورق بھی مطالعہ فرماتے اس میں بڑے بڑے اوصاف آتے، بڑے بڑے اوصاف آتے، اور اوصاف پڑھتے دل مچل جاتا، شوق پیدا ہوتا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے یہ امت مجھے دے دے، یہ امت مجھے دے دے۔ جب ہر بار یہی جواب آتا، تل کا امت احمد، تل کا امت احمد، تل کا امت احمد، بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے مزید تختیاں کھولنا بند کر دی اور پھر دعا کی، یا اللہ اگر یہ میری امت نہیں بن سکتی تو موسیٰ کو امت محمدیہ میں ہی داخل فرما دے۔ ہائے ہائے، یہ ہے بات، یہ ہے فضائل محمدیہ، یہ ہے سرکار کی امت کی فضیلت کہ نبی آنے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، قربان جائیے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں یہ دعا قبول بھی ہوئی، جبھی تو قرب قیامت ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ہے رسول، ہے نبی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے امتی بن کے دنیا میں آئیں گے۔ یہ قادیانی بغیرت کیا کہتے ہیں، سرکار آخری نبی ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں آتے، اور تمہارا بیڑا غرق ہو، وہ تو پہلے ہی پیدا ہو چکے، رب نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا ہے، وہ تو چوتھے پانچویں آسمان پر ہیں، اور اس شان سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، سبز رنگ کا حلہ پہنا ہوگا، سر پہ امامہ ہوگا، فرشتوں کے پروں پہ حضرت کے پاؤں ہوں گے، اور اس شان سے زمین پر جلوہ فرما ہوں گے کہ جسم سے مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو آ رہی ہوگی، پورے ماحول کو معطر و معمر کرتے ہوئے آئیں گے، اور آپ کی پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ کر کے زمین پہ گر رہے ہوں گے۔ آپ نے تصور کیا تو آپ کا یہ حال ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ذرا ایک تصور کر کے محمد مصطفیٰ کو ذرا دیکھو، ہائے ہائے، ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دین محمدیہ کو فالو کریں گے، وہ پہلے ہی سے رسول ہیں، پہلے ہی سے نبی ہیں، لیکن اب جو آ رہے ہیں تو سرکار کو امتی بن کے آ رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کو فالو کریں گے۔
قربان جائیے۔ تو پھر یہی دعا کرتے ہیں اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں دے سکتا تو مجھے اس امت میں داخل فرما دے۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں کہاں سے پڑھوں، اعلیٰ حضرت بریلی کا تاجدار پکار اٹھا، انبیاء سے عرض کروں کیوں مالک ہو، انبیاء سے عرض کروں کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ ہائے ہائے، کہ جن کے بارے میں انبیاء بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ اس امت میں مجھے داخل فرما دے۔ یہ قصص الانبیاء ابن کثیر یہ کتابوں کا حوالہ کہ جس کے اندر یہ حدیث پاک موجود تھی۔ اب آئیے، امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے معجم کبیر کے اندر ایک بڑی طویل حدیث ذکر کی ہے جس کو مختصراً ذکر کروں گا، اور آج میں نے نیت کی کہ عربی پڑھ کے، عربی متن حدیث کا پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار کی امت کی شان کیا ہے، سرکار کی امت کی یعنی آپ لوگوں کی شان کیا ہے۔ ایک آج کی امت وہ کرے جو میرے مصطفیٰ فرما کے گئے ہیں، اپنے چہرے سنت کے مطابق کر دیں، اپنے لباس سنت کے مطابق کر دیں، نمازوں کی پابندی کریں، حلال کام کریں، حرام سے بچیں، قرآن پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں۔ اور جب آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار جب دنیا سے جا رہے تھے امت کے بارے میں کیا جذبات ہے، جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوں گے، اسرائیل علیہ السلام، اور وہ سرکار کے فضائل بیان کر رہے ہوں گے، اور سرکار آخر میں فرمائیں گے کہ میرے فضائل تو بڑے بیان کر چکے، یہ بتاؤ جب میں چلا جاؤں گا تو میری امت کا کیا ہوگا۔ اس وقت بھی امت کو نہ چھوڑا، اس وقت بھی جنہوں نے امت کو یاد رکھا، اور لا مقام پہ جا کے رب کا دیدار کیا تو وہاں بھی جا کے امت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہاں قبر میں جا رہے ہیں تو تب بھی ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، صحابی کان لگا کے سنتے ہیں تو آواز آ رہی ہے کہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی سجدہ کرتے ہیں، تب بھی رب کی بارگاہ میں یہ الفاظ، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کی بخشی فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ قربان جاؤں کیا شان امت محمدیہ کی۔ آئیے، نبی پاک علیہ السلام کا وہ آخری دن کہ جس دن حضور کا وصال مبارک ہونا تھا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمانا تھا، دستک ہوئی، دروازہ بجا، ایک کہنے والا کہتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالۃ ومعدن الرسالۃ ومختلف الملائکۃ ادخلوا۔ ترجمہ یہ ہے، سلام ہو تم پر اے نبی نبوت کے گھر والوں، اے نبوت کے گھر والوں تم پر سلام ہو، اے رسالت کے معدن میں رہنے والوں تم پر سلام ہو، اے اس گھر میں رہنے والوں کہ جہاں باری باری فرشتے آتے ہیں تم پر سلام ہو۔ معدن یہ سونے کا بھی ہوتا ہے، معدن چاندی کا بھی ہوتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام آئے اور سرکار کی آل کو معدن نبوت کا لقب دے دیا۔ اس پہ غور کیجئے، ادب دیکھیے کیسا، الفاظ دیکھیے کیسے ہیں۔ سونے کا معدن اور ہوتا ہے، چاندی کا معدن اور ہوتا ہے۔ فرمایا سونا چاندی وہ تمہارے آگے کیا ہے، تم چمن مصطفیٰ کی آل ہو، تم معدن رسالت کے رہنے والے ہو، سونا چاندی دنیا کا تمہارے قدموں پہ قربان ہو، تم پہ سلام ہو، اللہ کا سلام ہو۔ اب وہ سلام کر رہے ہیں، قربان جائیے، وہ سلام کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بصیرت دیکھیے، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لفاطمہ عجیب الرجل، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا، اے فاطمہ اس مرد کو جواب تو دو، یہ کون ہے جو سلام کر رہا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، ادخلوا، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جب نام آئے نا دل میں رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرے، جب ہماری ماں کا نام آئے تو ایسے ٹھنڈک دل میں محسوس ہونی چاہیے۔ یہ وہ ہیں کہ جس کو مصطفیٰ دیکھتے تو ٹھنڈے ہو جاتے تھے، ہائے ہائے، آنکھیں روشن ہو جاتی تھیں، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی مسند اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے تھے۔ یہ وہ ہیں سرکار کی لخت جگر، کائنات کی ماں، سیدہ عالمین، سیدۃ النساء، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ قربان جائیے، آپ فرماتی ہیں آجرک اللہ فی ممشاک یا عبد اللہ، اے میرے عظیم باپ اور اللہ کے محبوب کے دروازے پہ آنے والے، اللہ تعالیٰ تیرے آنے میں برکت عطا فرمائے۔ ہائے ہائے، سیکھو، ہمارا دروازہ بجے کون ہے؟ ارے یار یہ تو آرام نہیں کرنے دیتے، دروازہ بھی بجانا نہیں آتا۔
نبی پاک علیہ السلام کا آخری وقت ہے، تکلیف میں مبتلا ہیں، آزمائش سے دو چار ہیں، اتنی تکلیف حضور علیہ السلام کو، وہ خود فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کہ مجھے ایسے لگا کہ جو خیبر کے اندر یہودیوں نے مجھے زہر دیا تھا، فرمایا وہی لوٹ آیا، اور یوں لگ رہا ہے عائشہ کہ جیسے میرے اندر کی انتڑیاں کٹ کٹ کے باہر آ رہی ہیں، او کما قال علیہ السلام، فرمایا اتنی تکلیف ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے میری آنتیں کٹ رہی ہیں۔ یہ مصیبت کے پہاڑ، یہ آزمائشیں، اور ایسے حالت میں دروازہ بجے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اور اماں حضور کیا کر رہی ہیں؟ دعا دے رہی ہیں کہ تیرا آنا برکت والا ہو۔ جب یہ دعا دی تو فرماتی اِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشغول بنفسہ، کہ بے شک نبی پاک علیہ السلام اپنے نفس میں مشغول ہیں، یعنی ان کی طبیعت پر کافی بوجھ ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے، جب اندر سے جواب ملا تو وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے پھر وہی ٹھک 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 دروازہ بجایا، اور دروازہ بجا کے کہتے ہیں یا اہل بیت نبوتی و معدن الرسالتی و مختلف الملائکۃ ادخلوا، وہی الفاظ جو پہلے دہرائے، اے نبوت کے چشم و چراغ، اے رسالت کے معدن میں رہنے والوں، اے وہ گھرانہ کہ جہاں باری باری فرشتے آتے ہیں، تم پر سلام ہو، مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ پھر وہی جواب دیا حضرت فاطمہ الزہرا نے، آجرک اللہ فی ممشاک یا عبد اللہ انا رسول اللہ مشغول بنفسہ، وہی جواب دیا۔ پھر تیسری بار انہوں نے پھر وہی کہا، پھر تیسری بار اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کا علم غیب، کہاں گئے وہ بد عقیدہ لوگ، کہاں گئے وہ بد مذہب جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار کو علم غیب نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی اس وقت کیفیت کیسی تھی؟ شدید تکلیف میں، آزمائش میں مبتلا تھے، اور حضور نے جب تیسری بار دروازہ بجا اور باہر کہنے والے نے یہی الفاظ دہرائے، حضور نے فرمایا یا فاطمہ تو من بالباب، اے فاطمہ دروازے میں کون ہے؟ اب وہ تو اندر تھی، ان کو کیا پتہ تھا کہ باہر کون ہے؟ پھر خود ہی شاہ فرماتے ہیں یا فاطمہ تو اتدرینا من بالباب، اے فاطمہ کیا تو جانتی ہے کہ دروازے میں کون ہے؟ فرمایا ھذا حازم اللذات، یہ وہ ہے جو لذتوں کو ختم کر دینے والا ہے، ومفرق الجماعات، یہ وہ ہے کہ جہاں کثیر ہجوم لگا ہو، جہاں لوگ جمع ہو، ان کو بکھیر دینے والا ہے۔ فرمایا ھذا مرمل الازواج، یہ وہ ہے جو بیویوں کو بیوہ کر دینے والا ہے، وموتم الاولاد، جو اولاد کو یتیم کر دیتا